بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام حضرت مولانا سید شفیق صاحب، فاضل گرامی قدر مفتی فضل صاحب قاسمی، عالی جناب محمد رفیع نظامی صاحب، معزز و محترم علماء کرام اور عزیز ساتھیوں اور عفت مآب پردہ نشین مقدس ترین میری ماں اور بہنوں، وقت کافی ہو چکا ہے اور مدرسے کے یہ ننھے بچے یہاں پر بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور نیند کا خمار ان کی آنکھوں میں ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، اس لیے بات کو زیادہ طول دینا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. آپ بھی میری ماں اور بہنوں ہو سکتا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھروں پر چھوڑ کر آئی ہوگی، اس لیے مختصر سی کچھ باتیں میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. عزیز دوستو اور میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ جو اجلاس رکھا گیا ہے، یہاں پر بینر بھی لگا ہے، تو اس بینر پر اجلاس کا جو عنوان دیا ہے، کیا عنوان ہے جی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح معاشرہ و سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس وقت جب کبھی ہم لوگ تھوڑے سے فارغ ہو جاتے ہیں، کام سے آ جاتے ہیں، کھانا وانا کھا کے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہوٹل میں بیٹھتے ہیں، نکڑ پہ بیٹھتے ہیں، جہاں پر بھی کہیں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہاں عام طور پر بات کیسی ہوتی ہے؟ ہم لوگ رونا روتے ہیں ہمارے معاشرے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بچیاں جو ہے مرتد ہو رہی ہے، اور نوجوان جوئے کے اندر مبتلا ہے، نوجوان شراب کے اندر مبتلا ہے، ہمارا معاشرہ سود کا عادی ہو گیا ہے، اور فلاں جگہ فلاں واردات ہو گئی ہے. برابر ہے؟ اسی طرح کے تذکرے، تبصرے، گفتگو ہماری محفلوں میں ہوتی رہتی ہے اور ہم لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں. ہم خود بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں نا. اور علماء کرام، مختلف تنظیمیں، مختلف افراد ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سال ہر سال سے، میں اپنی بات کروں کہ جب سے ہوش آیا ہے تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام بھی اور مختلف تنظیمیں بھی اصلاح معاشرہ کے عنوان پر پروگرام بھی دیتے ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ ملتا ہے؟ کچھ ہو رہا ہے؟ فائدہ؟ آؤٹ پٹ کچھ ہے؟ حال تو جو ہے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے وہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ بگڑا. برابر ہے؟ آئے دن حالات خراب ہو رہے ہیں. تو پھر یہ کوششیں جو علماء کرام کر رہے ہیں، مختلف تنظیمیں کر رہی ہیں، مختلف افراد کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی غور کیا؟ میں آپ کو جو ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ حالات کو اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ ہم پہلے اپنے آپ کے حالات کو نہیں بدلیں. اور ہم کرتے کیا ہیں؟ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کی نیت اور جذبے کے بجائے سامنے والوں کے اصلاح کے جذبے اور نیت کے ساتھ اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حالات جو گزشتہ
دہائیوں سے جو چلے آ رہے ہیں اس سے زیادہ بگڑتے چلے جائیں. معاشرہ کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ ہم لوگ بولتے رہتے. کیا ہے یہ معاشرہ؟ معاشرہ کسی بھی سماج کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی رہتی ہے. اگر معاشرہ درست ہے، سماج درست ہے، تو وہ قوم جو ہے بے پناہ کامیاب ترین قوم ہوتی ہے. لیکن معاشرہ کامیاب نہیں ہے، معاشرہ سماج جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، اس کے حالات جیسے کہ ویسے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر دوسروں پر توجہ دیتے. اردو کے بہت مشہور شاعر گزرے ہیں جگر مراد آبادی. مجھے اس موقع پر ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، بہت پیارا شعر. انہوں نے کہا ہے کہ با ہما ذوق آگہی. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو معلومات حاصل کرنے کا ذوق اور شوق اور جذبہ اتنا ہے کہ کیا کہیں. با ہما ذوق آگہی، بہت شوق ہے لوگوں. واٹس ایپ یونیورسٹی پہ چلے جاتے ہیں، پروفیسر گوگل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، ذرا بھی کچھ رہا کہ فوراً معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. یہی ہوتا ہے، ذوق کتنا ہے معلومات کا. لیکن اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں شاعر جگر مراد آبادی صاحب کہ با ہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی پستی کا حال کیا ہے؟ با ہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. ہے نا یہ پستی کا حال ہمارا. تو یہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک کہ ہم اپنے گھر کے نظام کو، اپنی ذاتی زندگی کے نظام کو، ہمارے معاملات کو، ہمارے لین دین کو، ہمارے کاروبار کے اندر ٹرانزیکشنز کو، شادی بیاہ کے اندر ہمارے رشتے اور دوسرے آپس کے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو جب تک ہم سدھاریں گے نہیں، معاشرے کی اصلاح نہیں. پہلے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مان لیجیے ایک صاحب جو ہے کوئی کام کر رہے ہیں، بہت اہم کام کر رہے ہیں. یوں آپ سے سمجھ لیں کوئی پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ کچھ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ان کا چھوٹا سا بچہ آ کر جو ہے وہ بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اور وہ ان کا ذہن وہ بھٹک جا رہا ہے، دماغ منتشر ہو رہا ہے، اور ان کو کام نہیں ہو پا رہا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی آخر اس بچے کو کیسے خاموش بٹھایا جائے کہ میں اپنا کام جو ہے پوری یکسوئی کے ساتھ کر سکوں. ان کے سامنے ایک اخبار تھا. اتفاق سے اخبار کے اوپر گلوب تھا. گلوب دنیا کا نقشہ جو رہتا ہے، جیسے بھارت کا نقشہ ہوتا ہے ویسے دنیا کا نقشہ اس اخبار کے اوپر بنا ہوا ہے. اب دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ بہت سارے ملک ہیں. پھر اس میں سمندر بھی ہے نا. تو یہ سارا نقشہ دنیا کا بنا ہوا ہے اخبار پہ. انہوں نے کیا کیا کہ وہ بچہ بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، کام میں یکسوئی نہیں ہے. اخبار کو اٹھایا اور درمیان سے پھاڑا، اور اس کے بعد اس کو اور درمیان سے پھاڑا، اور اس کے 1 2 نہیں 20-25 ٹکڑے کر دیے اخبار. اور اس کے بعد ان ٹکڑوں کو اٹھا کر جو ہے مکس اپ کر دیا، ملا دیا، اوپر نیچے کر دیا. اور اس کے بعد اپنے بچے کو بلا کر جو بہت ڈسٹرب کر رہا تھا کہا بیٹا ادھر آپ ایک کام کرو، آج میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ آپ ذہین ہے یا نہیں. اگر آپ نے مجھے یہ اخبار کے ٹکڑوں میں سے دنیا کا نقشہ بنا کر بتا دیے تو میں مان لوں گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت کلیور ہے، بہت ذہین ہے، بہت ذہین. اب وہ مطمئن ہو گئے کہ بھئی دنیا کا نقشہ بالکل برابر بارڈرز ایک دوسرے سے ملانا، جس ملک کی بارڈر جس ملک کے ساتھ ہے اس کو اسی طریقے سے ترتیب دینا، اور دنیا کے نقشے کو صحیح سے جو ہے سدھار دینا، بنا دینا. یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ میں نے کئی ٹکڑے کر دیا ہے، نظام اس کا جو ہے درہم برہم کر دیا. ابھی وہ اپنے کام میں لگ گئی ہے. بڑی مشکل سے، یقین مانیے بڑی مشکل سے 5 منٹ نہیں ہوئے وہ بچہ آیا اور کہا کہ ابو یہ میں نے نقشہ بنا دیا، ذرا آپ ایک بار دیکھ لیجیے. 5 منٹ. حیرت کی بات ہے. والد صاحب پریشان کہ بیٹا میں نے 1 2 نہیں 25-30 ٹکڑے کر دیا تھا اور دنیا کا نقشہ تم نے 5 منٹ میں سدھار دیا، آخر وہ کیسے کیا؟ تو اس بچے نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے ابو جان کہ آپ جب اس دنیا کا جو ہے دیا پاچا کر رہے تھے
اور اس کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، اس وقت میں نے اس اخبار کے پچھلے حصے پر میری نظر گئی، میں نے دیکھا کہ اس پر ایک آدمی کی بڑی سی تصویر بنی، 100-200 ملک نہیں بنے ہوئے، 100-200 ملکوں کے نام نہیں ہیں، ایک آدمی کی بڑی سی تصویر بنی ہے، بڑی سی ناک ہے جو اخبار کے 25% حصے میں آ گئی، بڑا سا کان ہے جو 10% حصے میں آ گیا، تو ایک چہرہ ایک آدمی کا بنا ہوا تھا۔ تو میں نے کام یہ کیا کہ میں نے دنیا کے نقشے کو نہیں سدھارا، میں نے اس آدمی کی ناک کو پکڑا اور اس کے اعضاء کو درست کر دیا، دنیا کا نقشہ خود بخود سدھر گیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ ہو تو ہمیں بھی یہی کیفیت کرنی ہوگی کہ ہم دنیا کے نقشے کو سدھارنے کی بجائے اور دنیا کو جو ہے صحیح راستہ دکھانے کے بجائے اس ایک آدمی کی ناک کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ جس کو پکڑنے کی وجہ سے دنیا کا نقشہ آٹومیٹکلی خود بخود سدھر جائے۔ وہ ایک آدمی کون ہوگا وہ ایک آدمی؟ ماشاء اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ ایک آدمی آپ کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ کون ہوگا کہ جس کی ناک کو میں پکڑوں تو وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، کون ہوگا کہ جس کے کان کو میں مروڑوں تو وہ ناراض نہیں ہوگا، کون ہوگا کہ جس کے گلے کو میں دباؤں تو ناراض نہیں ہوگا۔ بھائی کا سوچے گا تو پھر خیال آئے گا کہ ہو بھائی صاحب میں تو بہت بنتا ہے، مجھے پتہ ہے تیری اصلیت کیا ہے، فلاں کا سوچوں گا فلاں یہ کہیں گے، فلاں کا سوچوں گا فلاں یہ کہیں گے، آخر میں وہی جواب ہوگا جو موصوف نے ابھی کہا، وہ ناک میری اپنی ہے۔ ہر شخص اگر معاشرے میں یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کے سامنے میرے اعمال کا پورا جو حساب کتاب دینا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر کر لے، قسم خدا کی ان علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ خود بخود سدھر جائے۔ ہو گئے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے، نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ بہادر شاہ ظفر کا نام سنا؟ ہاں، ان کا ایک شعر، نہ تھی اپنے حال کی جو خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، نہ تھی اپنے حال کی جو خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہیں۔ اپنے گناہوں پہ نظر ہوگی تو کوئی برا نہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اجلاس جو لیا گیا ہے اور ہمارے عالی جناب رفیع نظامی صاحب نے اس کے لیے جو کوششیں کی، مولانا ابرار صاحب، مولانا مزمل صاحب، مفتی فضل صاحب، اللہ ان لوگوں کی محنتوں کو ثمر آور فرمائے۔ ان لوگوں نے ایک آواز پر مختصر سے وقت کے اندر اس پروگرام کو، اس اجلاس کو جو منعقد کرایا، آپ یقین مانیے اس اجلاس کو منعقد کرانا کوئی رسمی پروگرام ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ایک رسم تھی کہ ہمارے بڑوں نے کہہ دیا اور ہم کو پورا کرنا، نہ، قسم خدا کی ہمارے اکابر علماء کرام اور جمعیت علماء کے ہمارے معزز ذمہ داران جس جذبے کے ساتھ اس اجلاس کو منعقد کروا رہے ہیں، جگہ جگہ پر، پورے ملک کے اندر، پورے صوبوں کے اندر، اور بالخصوص ہماری ریاست مہاراشٹر کے اندر اور مراٹھواڑہ اور پورے ناندیڑ ضلع اور ناندیڑ شہر کے اندر یہ جو اجلاس منعقد کرائے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ کوئی سرسری سی ایک مہم یا سرسری سی ایک روایت نہیں ہے کہ اس کو کرے اور ہم اپنی ذمہ داری ادا کر کے چلے جائیں، بلکہ علماء کرام، وہ علماء کرام جن کو اللہ نے بصیرتوں سے نوازا ہے، جو ایمانی فراست رکھتے ہیں، وہ اپنی بصیرتوں سے اور اپنی ایمانی فراست سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کو جس جگہ پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں رات دن آئے دن جس طرح سے قوانین بنائے جا رہے ہیں، ان حالات میں بے حد ضروری ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ایمانی وجود کو سمجھنے کی جو ہے کے لیے آواز لگائی جائے، اور یہ اسی کی کوشش ہے۔ سمجھے، یہ رسمی جلسہ نہیں ہے، حالات کو سمجھے، زیادہ وقت نہیں ہوا ہے۔ کیا آپ آج سے محض 2-2.5 سال پہلے کا NRC کا پورا ہنگامہ بھول گئے؟ کیا تھا وہ سب کیا تھا؟ کوئی ایگزیبیشن لگا ہوا تھا ہمارے شہر میں جہاں ہم لوگ جو ہے شاپنگ اور تفریح کے لے جا رہے ہیں؟ سمجھے کہ اس وقت ملک کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، کیسے کیسے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپنی سب سے قیمتی ترین دولت سے محروم کرنے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کیا ہے آپ کی قیمتی ترین دولت؟
آپ کی قیمتی ترین دولت کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ ایمان، ایمان، ایمان۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی ترین دولت اس کا ایمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لیکن میرے معزز محترم دوستوں، مجھے بتائیے کہ یہ اتنا قیمتی ترین ایمان میری اور آپ کی بہنیں، میری اور آپ کی بیٹیاں اور اس ملت کی جگر گوشیاں، بتائیے کہ چند ٹکوں کے عوض، ایک اسمارٹ فون دیے جانے کے عوض اس قیمتی ترین دولت سے ہاتھ نہیں دھوئے؟ کون ہے ذمہ دار؟ علماء گلے پھاڑ پھاڑ کر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 1000 2000 نہیں، 8 لاکھ ہماری ماں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، اس امت کی بیٹیاں غیروں کے ہتھے چڑھ چکی ہیں۔ کب ہوش میں آئیں گے؟ کب ہوش میں آئیں گے؟ ہم لوگ نکاح کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں تو محفل نکاح جو ہے مسجد میں ہم سنوارتے ہیں، علماء کرام کو بات کرنے کے لیے بلاتے ہیں کہ برکت حاصل ہو جائے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ وہ نکاح جو ہم مسجد میں کراتے ہیں، وہ نکاح جس کے عقد سے پہلے علماء کرام کے ذریعے سے قرآن اور رسول کی اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم عوام کے سامنے لاتے ہیں، کیا اسی نکاح کے اندر ہم در پردہ سارے رسومات کو پورا نہیں کرتے جو خلاف شریعت، لین دین، ہنڈا اور یہ سارے مسائل؟ میں آپ کو بتاؤں ایک قانون، میں تو ابھی جہاں بھی جا رہا ہوں وہ بات مجھے ایسا درد ہے، کسک ہے، اس کو بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت میری ماں اور بہنوں میں آپ سے خاص طور پر کہوں گا، آپ تھوڑا سا توجہ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں گھروں کے اندر، چولہا چکی کے اندر اس قدر مصروف ہوتی ہے کہ انہیں باہر کی دنیا کے حالات کا زیادہ علم نہیں ہوتا ہے۔ ہماری حکومت نے اس وقت ایک نیا قانون پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے۔ کون سا قانون ہے جی؟ یہ تو ہو گیا، پاس بھی ہو گیا۔ لڑکی کی شادی کے لیے عمر 18 سال سے بڑھا کر 21 سال کیے جانے کی۔ کتنا سال کیے جانے کی؟ 21 سال سے پہلے اگر وہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو 21 سال سے پہلے اگر کسی لڑکی کی شادی ہوگی تو امی اور ابو کو جیل کی ہوا کھانی پڑے۔ یہ قانون بنا ہے، سرسری سے لگ رہا ہے، اس کے نتائج پر ہماری نظر ابھی نہیں جا رہی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری اسی حکومت نے آج سے 3 سال پہلے ایک قانون بنایا تھا ایڈلٹی کا۔ کیا ہے وہ ایڈلٹی کا قانون؟ وہ قانون یہ ہے کہ اگر 18 سال کی عمر میں کوئی لڑکا اور لڑکی رضامندی کے ساتھ، نعوذ باللہ، بہت درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 18 سال کی عمر میں اگر کوئی لڑکا اور لڑکی اپنی رضامندی سے زنا کرنا چاہے تو انہوں نے اس کام کو ڈیکرمنلائز کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جرم نہیں ہے، 18 سال کے ہو گئے تو زنا کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن شادی کے لیے عمر 21 سال۔ دیکھ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے مسلم معاشرے کا، مسلم سماج کا، کہ آپ چاہے جتنے بلند بیانات کر لیں، آپ جتنی اچھی باتیں سننے کے لیے علماء کے پاس چلے جائیں، لیکن بات کرنے والے کے بھی گھر کا حال اور سننے والوں کے گھر کا بھی حال یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو ایمان ہے، ظاہری طور پر تو دین اور اللہ اور رسول کی باتیں ہیں، لیکن در پردہ ان کے گھر کا نظام کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ رسومات کے جال سے باہر نہیں آ سکے ہیں، لین دین، ہنڈا اور سارے مسائل کے اسی طرح شکار ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں پر وہ مطالبات پورے نہیں ہونے کی وجہ سے لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی رہتی ہے اور آخرکار غیروں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ 18 سال کی عمر میں 8 لاکھ کا اگر فگر پہنچا ہے تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ اگر 21 سال کی عمر شادی کے لیے لازمی قرار کر دی جائے اور ہمارا طرز عمل یہی رہا تو بتاؤ کہ یہ 8 لاکھ کا فگر 16 لاکھ نہیں ہو جائے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون آئے گا؟ جبرائیل آئیں گے معاشرے کو سدھارنے کے لیے؟ نہ، قیامت کی صبح تک بھی صرف بیانات کے سننے سے اور صرف باتیں کرنے سے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اصلاح اگر کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہو۔ بدلیں گے انشاءاللہ؟
بدلیں گے اور اپنے آپ تک محدود بھی نہیں رہنا ہے، اپنے آپ تک محدود بھی نہیں رہنا۔ بھائی اگر محلے میں کوئی آدمی بہت زیادہ فتنہ پیدا کرتا ہے، بہت زیادہ گالی گلوچ کرتا ہے، کبھی شور شرابہ کرتا ہے، لوگ اس سے پریشان ہیں، تو کیا آپ خاموش پڑ جاتے ہیں؟ نہیں، ایمان تقاضا ہے، اخلاقی تقاضا ہے، اس کو بولنا چاہیے، ہے نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں کیا طریقہ تھا؟ مسئلہ یہی تو ہے نا، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی جب تک کہ ہم اپنے نبی کی، اپنے آقا کی طرز زندگی سے واقف ہیں، واقف ہیں۔ ایک بات جو یاد آ گئی آپ کی برکت سے، سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں نبوت کے ابتدائی دنوں میں کیا حال تھا؟ ہر طرف سے جو ہے ایمان قبول کرنے والوں کو ستایا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا نا، ستایا جاتا تھا، مظلوم۔ لیکن اللہ کے رسول کے اندر اللہ نے رعب کتنا دیا تھا، کتنا رعب۔ حدیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 کلومیٹر کی، 3 کلومیٹر علماء نے لکھا ہے، رعبت بمسیرۃ ثلاث، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ اتنی ہیبت اور اتنا وقار اور اتنا جلال اور اتنا رعب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا کہ اگر مان لیجئے کہ کوئی فوج یا کوئی دشمن آپ پر حملہ کرنے کے لیے آنا چاہے تو 3 کلومیٹر دور ہی وہ ہوتا تھا تو آپ کی ہیبت سے اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ 3 کلومیٹر۔ مکہ میں نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک بزنس میں مکہ کے اندر مال بیچنے کے لیے، مکہ تو بہت بڑا مارکیٹ تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی سے مکہ بہت بڑا مارکیٹ تھا، ہب کا ہب، کمرشل ہب۔ وہاں پر ایک بزنس مین آیا اور اس نے اپنا مال لے کر آیا اور مال بیچ کے، اس کا ظاہر سی بات تو منشا یہ ہوگا کہ مال بیچ کر پیسہ لے کر جاؤں۔ مال اس نے فروخت کیا۔ مال کس نے خریدا؟ مال خریدنے والا تھا ابو جہل۔ کون تھا؟ ابو جہل۔ بہت سارے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اور میری امت کا فرعون ابو جہل، اتنا ظالم۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ میری امت کا فرعون کون؟ ابو جہل۔ ابو جہل نے اس بزنس مین کا مال خریدا اور ظالم تو تھا، ساتھ ہی ساتھ مکہ کا سردار بھی تھا۔ خبیث نے پیسے نہیں دیے۔ کیا نہیں دیا؟ رہتا نا محلے میں اس ٹائم پیسے نہیں دیے۔ اب وہ صاحب بزنس میں نیا آدمی باہر سے آیا ہوا مال لے کر پریشان ہو گیا، سردار بھی ہے اور اوپر سے ظالم سنگھ بھی ہے، ماں پیسے کیسے دے؟ پریشان ہو گیا۔ اس نے کیا، شہر کے کچھ لوگوں کے پاس گیا، کہا کہ بھئی میرا پیسہ دلا، پیسہ تھوڑا دلوا دو۔ صاحب نے مال لے کر دیا۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ ابو جہل کے پاس جائے، اور آخر میں ایک صاحب کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ بھئی میں تمہیں ایک صاحب کا نام بتاتا ہوں، تم ان کے پاس جانا اور ان کے پاس جا کر جو ہے تو کہنا کہ ابو جہل نے، ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا، کیا نام تھا اس کا؟ جی اس کا نام ہشام تھا، عمرو بن ہشام۔ تو وہ صاحب نے رائے دیا کہ محمد کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی اور آپ کا نام مبارک جب کبھی سامنے آئے تو سرسری سن کر گزر نہیں جانا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ ذات اقدس جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے جو ہے مالا مال کیا، وہ ذات اقدس جس نے ہمارا ربط براہ راست ہمارے رب سے جوڑا، ان کا نام آیا اور ہم بغیر درود کے گزر جائے، کتنی بے غیرتی کی بات۔ تو کم از کم ایک مرتبہ درود ضرور پڑھنی چاہیے۔ پڑھے ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ صاحب جو ہے انہوں نے رائے دیا کہ محمد کے پاس جائیں، تو انہوں نے جو رائے دیا تو وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت گرویدہ تھا نا،
وہ بھی منافق ہی تھا. منافق نہیں بلکہ کافر ہی تھا, مشرک تھا. منافق تو مدینے میں پیدا ہوا, تو پھر آپ کے پاس اس کے پاس بھیجا کیوں؟ اصل میں اس کا منشا یہ تھا کہ یہ جائیں گے محمد ابو جہل کے پاس, ابو جہل سے اس کے مال کا مطالبہ کریں گے, اور ابو جہل جو ہے وہ محمد کو نعوذ باللہ گالیاں بھی بکے گا, اور جب وہ گالیاں بکے گا تو ہم دور سے کھڑے ہو کر تالیاں پیٹیں گے. یہ موقع ہم کو اس کی وجہ سے ملے گا. اس لیے اس نے کہا کہ جاؤ محمد کے پاس اور ان کے پاس جا کر شکایت کرو, وہ تمہارا مال دلا دے. وہ شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فلاں شخص نے میرا مال خریدا لیکن قیمت ادا نہیں کی, اور مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اگر بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کو سن لے گا, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرا پیسہ دلوائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے فوراً آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے, اور جا کر جو ہے ابو جہل کے دروازے پر آواز دی. وہ باہر آیا, آپ نے اس کے آتے ہی کہا کہ تم نے اس کا مال خریدا؟ کہا کہ ہاں خرید. پیسہ دیا؟ کہا نہیں دیا. کہا فوراً پیسہ ادا کرو. وہ شخص جس نے آپ کے پاس ابو جہل کے پاس اللہ کے رسول کو بھیجا تھا, وہ پورا گروہ لے کر تالیاں پیٹنے کے لیے وہاں پیچھے آ کر کھڑا ہوا. لیکن ابو جہل نے جیسے ہی یہ سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پیسہ لا کر دو, وہ فوراً بھی پتلی کی طرح اندر گیا اور اشرفیوں کی جو تھیلی تھی اٹھا کر لایا اور اس شخص کے ہاتھ میں پیسے دیے. ایک لفظ اس کی زبان سے نہیں, ایک لفظ اس کی زبان سے نہیں. وہ شخص جس نے بھیجا تھا وہ بعد میں آیا اور کہا کہ کیا کر دیا, کیا کر دیا تم نے؟ تم سردار ہو, تمہارا ایک دبدبہ ہے, مکہ میں تمہارا توتی بولتا ہے. ایک شخص کا مال تم نے لیا اور اس کے پیسے تم نے نہیں دیے تھے. اب اگر تم نے محمد کے کہنے پر پیسے دے دیا تو تمہارا اپنا جو ہے جو نام بنا ہوا ہے اس نام کا کیا ہوگا, تمہاری ڈیوٹی کا کیا ہوگا؟ اور پھر ہم نے پورا ایک پلان بنا کر جو ہے تو اس کو یہاں بھیجا تھا, اس شخص کو محمد کے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور تم خاموش بھیگی بلی کی طرح پیسے ادا کر. تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ محمد کو جب میں نے اپنے سامنے دیکھا تو میرے بدن پر ایسا لرزہ طاری ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد نہیں ہے بلکہ کوئی بھوکا شیر آیا ہوا ہے, کہ اگر میں ذرہ برابر بھی یہاں سے ہل گیا تو مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دے. کیا بتانا چاہا میں نے آپ کو, کہ واقعہ سنا کر میں آپ کو کیا بتانا چاہا؟ اپنی اصلاح کی فکر جیسی ہو ویسے ہی حالات کیسے ہی ہو, پریشان حالی کے اندر کوئی شکار ہے ہمارا بھائی, مصیبت کا شکار ہے, مسائل کا شکار ہے, اور کوئی مسئلہ لے کر ہمارے پاس آئے تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ اس وقت حالات کے بہاؤ کو نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ اس کی پریشانی کو اور اس کے اصلاح کی اور اس کے سدھار کے لیے فوراً کھڑے ہو جانا یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے, اور ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کا طریق مبارک کریں گے انشاءاللہ. ہے جذبہ عمل کا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میری ماں اور بہنوں, میں اب آپ سے ایک دو باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے حالات کے بہاؤ کو سمجھیے. اس وقت ساری کوششیں جس رخ سے کی جا رہی ہے وہ رخ ہے آپ کا. ابھی میرے بھائی نے یہاں پر میں نے ایک سوال کیا تھا تو کہا تھا کہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اٹھایا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ طلاق ثلاثہ کا بل جو ہے تو آپ کی ہمدردی میں پاس کروایا گیا؟ نہ, بلکہ مسئلہ اس لیے لایا گیا تھا کہ اس کی آڑ میں بیٹیاں جو ہے وہ کچھ جری ہو جائے, قانونی چارہ جوئی کرے, مرد جیلوں کی ہوا کھائے اور ان کا پورا گھریلو نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے. آپ کے خاندانی نظام کو درہم برہم کرنے کی یہ کوششیں ہے. 21 سال کی عمر کا یہ قانون میں نے آپ کو بتایا. میری ماں اور بہنوں, اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری آئندہ نسل کے دین اور ایمان کی ضمانت اب اگر کسی کے ہاتھ میں ہے
تو وہ صرف اور صرف اور صرف تم ہو، مرد حضرات نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس ملک کے وہ موقر علماء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے نوازا ہے، وہ اپنے نور ایمان اور اپنے فراست ایمانی سے دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت اس امت کی آئندہ نسل کی اور بیٹیوں کی حفاظت کوئی کر سکتی ہے تو وہ مائیں کر سکتی ہے، باپ تو وہ معاشی طور پر گھر کے نظام کو مضبوط کرنے میں لگا ہوتا ہے، اخلاقی اور تربیتی نظام اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو میری ماں اور بہنوں آپ کے ہاتھ۔ آج آپ کو عہد لے کر جانا ہوگا کہ ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی کو، آپ کے طرز معاشرت کو، صحابیات کے طرز معاشرت کو، امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین ان کے طرز معاشرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ طرز معاشرت میری ماں اور بہنوں آپ کو یوں ہی نہیں آ جائے۔ ابھی محمد شفیق صاحب نے یہاں پر دو حوالے دیے، میں بھی آپ سے کہوں گا کہ ہر میری ماں اور بہن یہ لازمی سمجھے کہ گھر کے اندر بہشتی زیور منگوائے۔ اللہ خلیق رحمت کرے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نفر اللہ مرتدہ کو کہ اتنی باریک باریک جزیات کو بھی اللہ حضرت نے اس کتاب میں درج کیا ہے کہ عقل حیران رہ جائے۔ صرف دینی مسائل نہیں، جیسے مولانا نے بتایا کہ برتن اور کپڑے جمانے کے طریقے تک بتائے، سلائی اور کپڑے کاٹنے تک کے طریقے بتائے گئے، تو اس کتاب کو اپنے گھروں میں منگائیے اور کوشش کیجئے کہ اپنے مردوں کے ذریعے سے جو باتیں مساجد میں سنتے ہیں اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ بس اتنی مختصر سی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں محترم رفیع نظامی صاحب کا، مولانا ابرار صاحب کا، مفتی فضل صاحب کا اور مولانا مزمل صاحب اور ان کے ساتھ جو ٹیم لگی ہوئی تھی جنہوں نے مختصر سی وقت میں جس طریقے کا بھی یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ثمر آور فرمائے اور انہیں دولت ایمان اور نور ایمان سے جو ہے تو اللہ سرفراز فرمائے اور ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ دین و ایمان کا کام لیتا رہے اور استقامت اور استقلال کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے ان چھوٹے بچوں سے اور شگفتہ پھولوں سے معافی چاہتا ہوں کہ آج اس پروگرام کی وجہ سے بچوں آپ کی نیند کا حد جو ہوا ہے، شاید ہو سکتا ہے آپ بہت جلد سو جایا کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے اور اس کی وجہ سے آپ کے سینوں کو علوم نبوت کے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔